اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر وغیرہ کی جدائی کے وقت اسے وصیت کرنے اور اس کے حق میں دعا کرنے اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی کہ اے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، تو جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہیں اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ فائدہ، اس میں موت کے وقت وصیت کرنے کا ذکر ہے، جس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سفر کے وقت بھی وصیت کرنا جائز ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور سفر میں موت کا امکان زندہ رہنے سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سفر کے وقت بھی وصیت کر دینا بہتر ہے۔ احادیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد واعظ دیا اور نصیحت فرمائی، پھر فرمایا اما بعد، اے لوگوں، یقیناً میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس بھی میرے رب کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں، کیونکہ اسے رد کرنے کا تو کسی انسان کے بس میں ہی نہیں، اور میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو حاصل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا پر ابھارا اور اس کے بارے میں ترغیب دی۔ پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالی یاد دلاتا ہوں کہ ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ مسلم شریف یہ روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے، رقم 1/345 میں۔ فائدہ، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بشر ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ انسان کی طرح موت سے مجھے بھی انکار نہیں ہے، موت کا مزہ مجھے بھی چکھنا ہے۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وصیت کرنے کا استحباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔